بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم تزکیۃ النفس پر بات کریں گے۔ تزکیۃ النفس یعنی کہ اپنے ذہن کی پاکیزگی کیسے اڈاپٹ کی جائے۔ تزکیہ کا لفظ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، پیوریفیکیشن آف دا سول، اپنی روح، اپنے نفس، اپنے دل، اپنے دماغ کو صاف ستھرا رکھنا۔ تزکیۃ النفس ایک بہت گہرا موضوع ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم انسانوں کے اس زمین پر آنے کا شاید ایک ریزن یہی ہے کہ ہم جیسے جیسے عقل کی، جیسے جیسے شعور کی، جیسے جیسے سمجھ کی میچورٹی، پختگی حاصل کریں، ہم اپنا تزکیہ کرتے جائیں، ہم اپنی روح کو نکھارتے جائیں۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا پاک، صاف، معصوم سا ہوتا ہے، بالکل شفاف دل والا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی بھر تزکیۃ النفس کے تھرو سٹرگل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انسان اپنے رب کے پاس پہنچے، یعنی موت کے بعد، تو اس نے اپنی زندگی میں اپنی حد تک اپنی روح کو ایلیویٹ کرنے کی، اپنی روح کو بلند کرنے کی، اخلاق کو بہتر کرنے کی، ایک اچھا انسان بننے کی ایفرٹ ضرور کی ہو۔ ایفرٹ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں خود کو صاف پاک رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بالکل جیسے آپ سارا دن کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ رہا ہے کیونکہ گرمی ہے، تو آپ کو بہرحال صفائی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ موسم نے آپ پر اثر کیا، آپ کے آس پاس نے آپ پر اثر کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہم انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، آس پاس کا ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال پر امپیکٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان غلطیوں سے بچنا ایک کانسٹنٹ کوشش ہے، ایک مستقل سٹرگل ہے، اور اسی کا نام تزکیۃ النفس ہے۔ جب ہم غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب ہم غلطیوں کی خواہش رکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یا غلطی ہو جائے تو جب ہم سوری بولتے ہیں، یہ سب تزکیۃ النفس کی مختلف شکلیں ہیں۔ عربی زبان میں تزکیہ کی تعریف آتی ہے معجم الصغیر میں، ان یعلم ان اللہ معہ، کہ انسان جان لے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، حیث کان، جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تزکیہ، اور یہ سوچ اپنے ساتھ ساتھ زندگی میں قدم با قدم آگے لے کر جانا، اٹس اے لائف لانگ پروسیجر، پوری زندگی کی کوشش ہے، اور یہ کوشش کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہماری آخری سانس تک یہ کوشش چلتی ہے۔ کیوں؟ جبکہ اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ہر وقت یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے ہمارا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک دفعہ کافی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ انسان نسیان سے بنا ہے۔ نسیان کا مطلب ہے forgetfulness، ایک ایسی ہستی جو بار بار بھول جاتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے ایک دفعہ معلوم ہونا کہ ہمیں اپنے دل دماغ کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ کا علم کافی نہیں ہوتا۔ ہمیں کانسٹنٹلی غلطیوں سے بچنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں ہم انسان ہیں، جہاں ہم بھول جاتے ہیں، وہاں کانسٹنٹلی اس دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ بہرحال شیطان کی سٹرگل بھی موجود ہے۔ شیطان جو ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اچھے راستوں سے دور کرے اور برے راستوں کا مسافر بنا دے۔ اور شیطان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا
کہ جو انسان اپنا تزکیہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو انسان کانشیسلی شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، شیطان زیادہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور کب تک حملہ کرتا رہتا ہے شیطان؟ کیا شیطان صرف جوانی میں حملہ کرتا ہے؟ کیا شیطان صرف جو ہے وہ انسان کو 60 سال تک حملہ کرتا ہے، اس کے بعد نہیں کرتا؟ کیا شیطان جو ہے وہ نیک لوگوں کو حملہ نہیں کرتا؟ شیطان ہر انسان کے آخری لمحے تک جو اس انسان نے اس دنیا میں گزارنا ہوتا ہے، اس آخری لمحے تک شیطان ہمیں سیدھے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک واقعہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں محتاط ہونے کے لیے کچھ تھوڑی سی انرجی مل جائے گی۔ امام ابن القیم اپنی کتاب الروح میں امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں واقعہ ہوا، یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے، جو کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہمیں اپنی زبان سے بتا کر گئے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم جیسے لوگ جو کبھی کبھی یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ شیطان بھی ہے، ہم جیسے لوگ شیطان سے محتاط ہونے کی ہر لمحہ کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل کے انتقال کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ کبھی ان کو ہوش آ رہا تھا، کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسے وقت میں ان کے بیٹے عبداللہ ان کے قریب ہی تھے۔ میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا رہی ہوں عربی زبان سے۔ ان کے بیٹے نے غور کیا کہ جیسے ہی امام احمد بن حنبل کو ہوش آتی ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کو لگا کہ ان کے والد شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو اس دنیا سے نہیں جانا، ابھی ان کو اس دنیا سے نہیں جانا، کیونکہ وہ صرف اتنا سن رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے والد اس دنیا کو چھوڑ کر ابھی جانا نہیں چاہ رہے۔ جب بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ والد کو جب ہوش آتا ہے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، تو جب ہوش آیا تو بیٹے نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی طبیعت کو سنبھالتے ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دیا، اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ کمرے میں شیطان موجود ہے، اور جہاں مجھ پر بے ہوشی آنے والی ہوتی ہے وہ میری انگلی کو بائٹ کرتا ہے، کاٹتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے او احمد تم میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے، اور میں اس کو جواب دیتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل شیطان کو ابھی نہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اور تمہارے درمیان تو یہ سٹرگل ابھی بھی جاری ہے۔ کیوں ابھی بھی جاری ہے؟ اس لیے کہ جب تک میری دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں مجھے تمہارے ٹریپ سے بچتے رہنا ہے، بچتے رہنا ہے۔ ابھی بھی میری یہ سٹرگل ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو یہ واقعہ جو بتا کر گئے، آپ کو اور مجھے لائف ٹائم نصیحت مل گئی کہ یہ ہمارے اور ہمارے نفس کے درمیان، ہمارے اور شیطان کے درمیان تزکیہ کی سٹرگل، بہتر راستے کو تھامے رہنے اور برے راستے سے بچنے کی کوشش، یہ آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ یہ ایک کورس کی، ایک لیکچر کی، ون ٹائم علم آ جانے کی بات نہیں ہے، یہ آخری سانس تک کا معاملہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو لگتا ہے کہ بھائی اس میں تو کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوشش دیکھتے ہیں۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ تو ایز لانگ ایز، جب تک آپ اور میں اپنی زندگی میں کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں دیٹ کاؤنٹس، بس اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں کبھی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی میزریبلی فیل ہو جاتے ہیں، بہت ہی بری طریقے سے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب ہم فیل ہو جائیں تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ نا امید نہیں ہونا ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم برے راستے سے بچنا چاہ رہے تھے۔ برا راستہ تھا کہ ہم جھوٹ نہ بولتے۔ شیطان نے اوور کم کر لیا،
اور ہماری زبان سے جھوٹ سلپ کر گیا، اس کا مطلب ہے ہم فیل ہو گئے تزکیہ میں۔ اب جب انسان فیل ہو جائے تو اپنے آپ کو بتائیے اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اور غلطی ہو جانا انسان کا نیچر ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، دس از پارٹ آف لائف، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور آپ فوراً اس وقت کوشش کیجئے کہ اگر ممکن ہے تو وہاں سچ بول دیجئے، لیکن یاد یہ رکھنا ہوتا ہے کسی سے ہم نے جھگڑا کر لیا، کسی سے ہم نے غصے میں بات کر لی، کہیں ہم نے جھوٹ بول دیا، کبھی ہمارا پاؤں سلپ ہو گیا، کبھی نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکی، کبھی اپنے رب کی عبادت میں کمی رہ گئی، کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی، کبھی ہم جو ہیں کبھی رمضان کا کوئی روزہ مس ہو گیا، تو ایسے میں سیکھنے کی بات اور یاد رکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں غلطی انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے رب سے معافی مانگوں گی، اگر کسی انسان کے ساتھ غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو سوری بولوں گی اور میں دوبارہ سے ایک نیا چیپٹر شروع کروں گی۔ غلطی ہو جانا از پارٹ آف ہیومن ایکسپیرئنس، غلطی ہو جانا انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ دیکھیے جبھی تو ہمیں دن بھر میں 17 مرتبہ 17 ٹائمز اہدنا الصراط المستقیم کم سے کم اپنی فرض نمازوں میں کہنا ہوتا ہے۔ جتنا ہم اپنے رب سے سوچ سمجھ کے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اتنا ہمارے لیے نیکی کے راستے پر سٹرگل کرنا آسان ہوتا جاتا ہے۔ ہم اپنی انسانیت کی بالکل آغاز کی کہانی جانتے ہیں جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس وقت کی کہانی جب کوئی انسان موجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو کی جو سورۃ البقرہ میں آئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجیں گے جو فساد کرے گی، جبکہ ہم تو کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ کہانی جو ہمارے والدین حضرت آدم اور بی بی حوا کی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ توبہ کے الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو معافی مانگنے کے الفاظ سکھا دیے کہ ہاں ایسے کہو اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہمارا شمار ظالموں میں ہو جائے۔ تو غلطی ہو جاتی ہے خود کو ڈسپلن کرنے میں، اپنے ذہن اور دل کو پاک کرنے میں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو ہم احساس کر کے اس غلطی کو ایڈمٹ کریں، غلطی کو مانیں، اور پھر توبہ کر کے سوری بول کے اچھے طریقے سے اچھی زندگی اور اچھے عمل کا آغاز کر دیں۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل مند مخلوق بنایا ہے، عقل مخلوق ہے نا، انٹلیکٹ دی ہے، وزڈم دی ہے، تاکہ انسان اس عقل کا درست استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھائے۔ ایک بہت اہم چیز جو اکثر و بیشتر ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہمیں تکلیف دیتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم اپنے دل اور اپنے ذہن کو اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو پیور کرنا چاہتے ہیں، ان کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو خیال آتا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان نے ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اتنا ہرٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کو زبان سے معاف کر دینے کے باوجود دل میں اس کے لیے کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آتی۔ ایسے میں تزکیۃ النفس کے حوالے سے آپ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہوں۔ جامع الترمذی میں یہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان قدرت ان تصبح او تمسی لیس فی قلبک غش لأحد۔ اے میرے بیٹے، اگر تم کر سکو
یعنی کہ انس بن مالک کی صلاحیت کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر ممکن ہو تو تم صبح اٹھو اور شام ایسے ختم کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ نہ ہو. فَافْعَلْ، پھر یہ کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صبح اٹھو تو اپنے دل کو چیک کرو کہ اس کی کیا کیفیت ہے. بالکل ایسے ہی رات میں سونے سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کو چیک کرو. اگر دل میں کسی کے لیے تکلیف ہے بھی تب بھی کہہ دیں میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. آپ نے فرمایا ثم قال لی یا بنی وذالک من سنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو اس لیے کہ یہ میری سنت ہے. وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، اور جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے فَقَدْ أَحَبَّنِي، تو یقیناً وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وَمَنْ أَحَبَّنِي، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ایک لائف ٹائم ایڈوائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مل گئی، جس کو آپ کہتی ہیں نا کہ اپنے آپ کو خود سے نصیحت کرنا، آٹو رن کرنا اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو نصیحت کرنا صبح اٹھ کے، میرا دل صاف ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا. یو آر ٹیلنگ یور سیلف، خود کو آپ بتا رہی ہیں. رات میں بستر پر جائیں، اپنا محاسبہ کریں اور کہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. although you have some kind of ill feelings in your heart for someone، دل میں کسی کے لیے کوئی برے جذبات ہیں، پھر بھی زبان سے کہیے. دن کا آغاز اور رات کا اختتام جب ہم بالکل شعور کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اس طرح سے الفاظ ہر دن کہیں گے، آپ دیکھیے گا آپ کو ہمت، طاقت اور سٹیمنا ملے گا کہ آپ دل سے کسی کو معاف کر دیں، آپ کینہ اور گرجز اپنے دل سے ختم کر دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سوچیں کتنا بڑا ریوارڈ ہے. صرف اگر ہم نے اپنے دل سے کسی کے لیے برے جذبات ختم کر دیے، گرجز اور کینہ ختم کر دیا، تو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو کیا، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کیا. سوچیں یہ تو اللہ کے رسول کا عمل تھا نا. اتنا کھلے دل کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اسلام میں قبول کیا، جبکہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پرسنلی رسول اللہ کے ساتھ ہاربل معاملات کیے تھے. آپ اپنے وصال کے دن تک لوگوں کو اسلام میں ویلکم کرتے رہے. ان کو بھی آپ نے خوش آمدید کہا جنہوں نے مکہ میں آپ کا زندگی گزارنا مشکل کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کی فیملی کو بہت سخت ہرٹ کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکولوجیکل پریشر میں ٹارچر کیا تھا. آپ نے ان کو بھی اسلام میں ویلکم کیا. آپ نے ان کی معافی کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ نہیں کیا. آپ نے ان کو ان کی غلطیاں یاد نہیں کرائیں، بلکہ آپ نے ان کے حق میں دعا کی. ہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاں وہ اپنی اسپریچویلٹی میں سب انسانوں سے بلند مقام پر ہیں، لیکن وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ہم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم نے ان کا اخلاق اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کی سنتیں اپنانے کا موقع ملے. ہمیں اپنی زندگی میں تزکیۃ النفس کی صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق ملے اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پیاروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیۃ النفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو معاف کر دیں، ہم سوچ سمجھ کر زندگی میں قدم اٹھائیں. ہمارے یہ بیداری کے چند قدم ہمارے گھروں کی زندگی کو پرسکون بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ ہمیں ہی فائدہ دے گا، ہمیں پیس آف مائنڈ دے گا، سکون دے گا، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی. اور سب سے بہترین طریقہ تزکیۃ النفس کرنے کا یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کے اندر نیکیاں اڈاپٹ کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو بہترین تزکیۃ النفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.